بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کلاس فرسٹ ایئر، سبجیکٹ کیمسٹری، مائی سیلف، لیکچر ان پنجاب گروپ آف کالج، خورشید احمد، چیپٹر نمبر 1 بیسک کنسیپٹس، لیکچر نمبر 1 ٹاپک ایٹم۔ تو بیٹے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 1 سے، جس کا نام ہے بیسک کنسیپٹس، بنیادی تعریفیں۔ اب کچھ بچے فرسٹ ایئر میں جو آئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، کچھ انگلش میڈیم میں پڑھ کے آئے ہیں اور کچھ اردو میڈیم میں پڑھ کے آئے ہیں، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ یہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو ویری سمپل وے سے پڑھیں گے، ہر ایک چیز کو ایکسپلین کریں گے سمپل ورڈنگ میں، ایک ایک لفظ کی ڈیفینیشن وغیرہ ہر چیز انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوتی جائے گی۔ تو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ جب لیکچر توجہ سے سنیں گے تو بک کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ وہ لیکچر آپ لوگوں کو تیار ہوگا۔ اسی کیمسٹری میں ان پنجاب گروپ آف کالج میں 3 سال ہو گئے انشاءاللہ پڑھاتے ہوئے، تو اس چیز کی ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جب آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تو ٹاپک آپ لوگوں کو تیار ہو جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبجیکٹ تو ہمارا کیمسٹری ہے، تو پہلے نا ہم کیمسٹری سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے 9th کے اندر کیمسٹری کی ڈیفینیشن کی ہوگی۔ کیمسٹری سائنس کی ایسی شاخ جس میں ہم اشیاء کی ترکیب، اشیاء کی خصوصیات اور ان اشیاء کا آپس میں باہمی تعامل کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے ہم کیمسٹری کہتے ہیں۔ ایسے آپ لوگ پڑھ کے آئے ہو۔ اور اگر اسی چیز کو ہم کنورٹ کریں، بچے انگلش میڈیم میں اسے کیسے پڑھ کے آئے ہوں گے؟ دا برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف سبسٹانسز یا تھنگز، their properties, their arrangements and their relationship between them is called chemistry۔ اب یہ چیز سمجھ لیں کہ آپ لوگ یہ ایف ایس سی میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، تو اس چیز کو جسٹ آپ لوگوں نے کنورٹ کر دینا ہے انگلش میں۔ تو اگر ہم بیسک کنسیپٹس کی بات کرتے ہیں، بنیادی تعریفوں کی بات کرتے ہیں، تو جو ہمارا ٹاپک ہے پہلا ایٹم ہے۔ تو ایٹم آپ لوگ پریویس کلاسز سے اگر ہم دیکھیں 7th کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں، کسی بھی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جسے ہم تقسیم نہیں کر سکتے، the smallest particle of a substance which cannot be further divided، ایسے پڑھتے آ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ لوگ 9th کے اندر پہنچے، 9th کے اندر آپ لوگوں نے بیالوجی کے اندر آرگنیزمز بنایا ہوگا۔ جب آپ لوگوں نے وہاں پہ آرگنیزم بنایا ہوگا تو آپ لوگوں نے پہلے ایٹم کو دیکھا ہوگا۔ کچھ ایلیمنٹ ہیں جو آرگنیزمز کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کو آپ لوگوں نے آئی تھنک 16 ایلیمنٹس کہا ہوگا، جو ہیومن باڈی کا 95% یا 99% بناتے ہیں، بایو میں پڑھا ہوگا۔ لیکن یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں، ایٹم الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران جو اس کے فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں ان سے مل کر بنتا ہے۔ پھر ایٹم جب 2 یا 2 سے زیادہ مجموعہ ایٹمز کا ہوتا ہے، یا ایک بھی سنگل ایٹم بھی مالیکیول ہوتا ہے، تو یہ ایٹم مالیکیول میں تبدیل ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بایو کے اندر مالیکیولر لیول پڑھا ہوگا۔ ایٹم مل کے مالیکیول بناتے ہیں، مالیکیول مل کے
آرگنیلیز بناتے ہیں جو سیل کے اندر پائی جاتی ہیں. آرگنیلیز جب جوائن ہو کے کام کرتی ہیں تو وہ سیل بناتی ہیں. سیل مل کر کام کرتے ہیں تو ٹیشو بنتا ہے. ٹیشو مل کر کام کرتے ہیں تو آرگن بنتا ہے. آرگن مل کر کام کرتے ہیں تو آرگن سسٹم بنتا ہے. آرگن سسٹم مل کر جب کام کرتے ہیں آرگنیزمز مکمل جاندار بنتا ہے. لیکن ادھر دیکھیں بیسک چیز، سٹارٹ چیز جو ہماری بنیادی چیز ہے وہ ہم نے ایٹم کا کہا. بائیو والے لوگ سیل کا نام دیتے ہیں لیکن ہم کیمسٹری کے اکارڈنگ ہم ایٹم سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. تو ایٹم کیا چیز ہے، اس کی ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ ایٹم کے بارے میں کیا جانتے تھے. اس کے بعد آج کل جدید دور میں ایٹم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایٹم کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، اسے ڈسکس کرتے ہیں. ایٹم لانگ ٹائم ایگو، بہت عرصہ پہلے، اٹ واز تھاٹ دیٹ میٹر از میڈ اپ آف سمپل انڈیویزیبل پارٹیکلز. اٹ واز تھاٹ دیٹ، یہ سوچا جاتا تھا کہ میٹر از میڈ اپ آف، مادہ بنا ہوا ہے. وٹ از مادہ؟ وٹ از میٹر؟ ایوری تھنگ ہیو اے میس اینڈ آکوپائی سم پلیس از کالڈ میٹر. ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے مادہ کہلاتی ہے. تو میٹر از میڈ اپ آف، مادہ بنا ہوا ہے. انڈیویزیبل پارٹیکلز، ناقابل تقسیم ذرات سے. گریک فلاسفرز تھاٹ دیٹ، یونانی فلاسفرز ایسے بڑے لوگ پرانے زمانے کے، ایسے جو محفل میں بیٹھنے والے بڑے بزرگ جو بات کہہ دیتے تھے وہ فلسفی بن جاتی تھی. انہیں اتنا عقل مند ہوتے تھے، اندازہ لگاتے تھے تو وہ سچ ثابت ہوتا تھا. تو گریک فلاسفرز تھاٹ دیٹ، یونانی فلاسفرز یہ سوچتے تھے میٹر کوڈ بی ڈیوائڈیڈ انٹو سمالر اینڈ سمالر پارٹیکلز ٹو ریچ اے بیسک یونٹ. کہ مادہ اگر ڈیوائیڈ ہوتا جائے، ٹوٹتا جائے چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکلز کے اندر، تو آخر کار وہ جا کے پہنچے گا ایک بیسک یونٹ پہ، ایک پہلے بنیادی ذرے پہ. which could not be further subdivided، جو بعد میں مزید تقسیم نہیں ہوگا. یہ کون لوگ سوچتے تھے؟ گریک فلاسفرز. تو ان میں سے ایک بندہ اٹھا جس کا نام تھا ڈیموکریٹس، جو 460 BC میں پیدا ہوا اور 370 BC میں اس کی ڈیتھ ہوئی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں 460 BC میں پیدا ہوا، عیسائیت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنے میں 460 سال باقی تھے، یہ بندہ پیدا ہوا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنے میں ابھی 370 سال باقی تھے، مطلب نیئر اباؤٹ 60 یا 65 یا 70 ایئر گزرنے کے بعد اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ BC ہے، بیفور کرسچن. یہ ذہن میں رکھیے گا. کارڈ دیز پارٹیکلز ایٹمس. اس بندے نے ان ایٹموس، جسے سمپل آپ لوگ کہتے ہو، ان پارٹیکلز کو ایٹموس کا نام دیا. ڈرائیوڈ فرام دا ورڈ ایٹموس، جو کہاں سے ماخوذ ہے؟ لفظ ایٹموس سے ماخوذ ہے. مین انڈیویزیبل، مطلب کیا ہے؟ ناقابل تقسیم. However, the ideas of Greek philosophers were not based on the experimental evidence. تاہم جو یونانی فلاسفرز کی باتیں تھیں یہ کسی ایکسپیریمنٹل ایویڈنس کی نہیں تھیں، کسی ایسے اس کے ثبوت، اس کی شواہدگی نہیں تھی جو تجربہ کر کے ثابت کی گئی ہو. یہ صرف باتیں تھیں. ان دا لیٹ 17th century، 17ویں صدی کے آخر میں، دا کوانٹیٹیو اسٹڈی آف کمپوزیشن آف پیور سبسٹانسز. پیور سبسٹانس جو خالص چیز ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن چیک کی گئی، مطلب یہ کون سی چیزوں سے مل کر بنی ہے. دا کوانٹیٹیو اسٹڈی، اور اس کی کمپوزیشن بھی کیسے چیک کی گئی؟ اس کی مقدار سے. اگر میں بات کروں کہ میرے پاس ایک چیز کا ٹکڑا موجود ہے، اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ 20% کاربن ہے، اس کے اندر 20% سلفر ہے، اس کے اندر 20% ہائیڈروجن ہے،
اور اس کے اندر 40% آکسیجن ہے. تو یہ 4-5 چیزوں کا مجموعہ جو پرسنٹیج کے اکارڈنگ اس کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو کمپوزیشن، اور وہ چیز بھی پیور تھی. disclosed that few elements were the components of many different substances. کہ اگر ایک چیز ہے تو وہ چند ایک ایلیمنٹس کا مجموعے سے ایک چیز بنی ہوئی ہے، اور مختلف سبسٹانسز کے اندر مختلف ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں. میں بات کروں پانی کی، کیا اس کے اندر، یہ پانی ایک کمپاؤنڈ ہے، کیا اس کے اندر ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے؟ اس کے اندر 3 ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، ایک مختلف ایک کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک کا پارٹ ہوتا ہے. H2O 2 ہائیڈروجن کے ایٹم، ایک آکسیجن کا ایٹم. CO2 ایک کاربن کا ایٹم، 2 آکسیجن کے ایٹم. تو یہ 2 مختلف کمپاؤنڈز ہیں، ان میں ایلیمنٹس کی کمپوزیشن بھی مختلف ہے. تو it also investigated that how elements combine to form compounds. اس میں یہ بھی تصدیق کی گئی، یہ بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا، اس کی بھی جانچ پڑتال کی گئی کہ کیسے ایلیمنٹ مل کے کمپاؤنڈ بناتے ہیں، اینڈ ہاؤ کمپاؤنڈس could be broken down into their constituent elements. اور کیسے کمپاؤنڈ ٹوٹ کے ان کے پارٹ بنانے والے ایلیمنٹ بنتے ہیں. ایلیمنٹ مل کے کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں تو کمپاؤنڈ ٹوٹ کے کنسٹیٹوئنٹ میں کے اس کے پارٹ جو ایلیمنٹ بنائیں گے. In 1808 an English school teacher جان ڈالٹن، 1808 میں ایک انگلش اسکول ٹیچر جس کا نام تھا جان ڈالٹن، ریکگنائز دیٹ، یہ اس بات کی اس نے ریکگنائزیشن کی، اس نے تصدیق کی یا اس نے جانچا، لا آف کنزرویشن آف میٹر، قانون بقائے مادہ. کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کے دوران مادہ نہ تو پیدا ہوتا ہے نہ بھی فنا ہوتا ہے، بلکہ اپنی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. دیٹ از کالڈ law of conservation of matter. During a chemical reaction, matter could not be destroyed, not be formed, but it can also change one form to another form. That is called law of conservation of matter. And the law of definite proportions, قانون مستقل تناسب. According to this law, constituents have definite ratio in reactant and product. مثال بطور ریئیکٹینٹ کی جو ریشو ہوگی پروڈکٹ کے اندر بھی ان کی وہی ریشو ہوگی. ریئیکٹینٹ ہے کاربن 1 ریشو، ریئیکٹینٹ ہے آکسیجن O2 2 ریشو، پروڈکٹ بنے گا CO2، کاربن کی 1 ریشو، آکسیجن کی 2 ریشو. قانون مستقل تناسب. could be explained on the existence of an atom. اس نے ان قانون کو دیکھ کر ایٹمز کی جو ایگزسٹنس ہے، ایٹمز کی جو شویدگی ہے، ایٹم کی جو پائے جانے کی کیپیسٹی ہے، اس کے اکارڈنگ اس نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. ہی ڈیولپ این اٹامک تھیوری، اس نے اٹامک تھیوری پیش کی. دا مین پاسچولیٹ آف وچ از دیٹ، جو اس تھیوری کے مین پاسچولیٹ تھے وہ کیا تھے؟ آل میٹر از کمپوزڈ آف ایٹم آف ڈفرینٹ ایلیمنٹ وچ ڈفرینٹ ان دیئر پراپرٹیز. کہ پہلی چیز تو تمام مادہ ایٹم سے مل کر بنا ہے. اگر ایٹم مختلف ہیں تو کمپاؤنڈ بھی مختلف ہوگا اور اس کی پراپرٹیز بھی مختلف ہوگی. ایک جیسے ایلیمنٹ کی ایک جیسی پراپرٹیز اور مختلف ایلیمنٹ کی مختلف پراپرٹیز ہوں گی. ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ. ایٹم کسی بھی چیز کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے وچ کین ٹیک پارٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن، جو کسی کیمیکل ریئیکشن میں حصہ لیتا ہے. ایک اور ڈیفینیشن بھی ادھر آپ لوگ کر سکتے ہو. دا اسمالسٹ پارٹیکل آف اے سبسٹانس وچ کین ٹیک پارٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن وچ مے اور مے ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی، جو آزادانہ اپنا وجود برقرار رکھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رکھ سکتا. وہ کہتا ہے ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ وچ کین ٹیک پارٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن. ایٹم کسی چیز کا ایسے سے چھوٹا ذرہ ہے جو کسی چیز میں حصہ لیتا ہے. کیمیکل ریئیکشن اپنا وجود تو برقرار رکھ نہیں سکتا تو کسی دوسرے کو ڈھونڈے گا تاکہ اس کے ساتھ بانڈ بنا لے، مطلب کیمیکل ریئیکشن میں حصہ لے. فار ایگزامپل ہیلیم اینڈ نیان کین ناٹ ٹیک پارٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن، کین ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی، کیمیکل ریئیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. آزادانہ بھی اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں لیکن ہیں بھی ایٹم. ان کو ہم مالیکیول بھی کہیں گے لیکن وہ بعد کی بات ہے.
ETC have atom which have independent existence, جو آزادانہ ورنہ وجود برقرار رکھ سکتے ہیں, while atoms of hydrogen, nitrogen and oxygen do not exist independently. حالانکہ ہائیڈروجن کا ایٹم ہے, نائٹروجن کا ایٹم ہے اور آکسیجن کا ایٹم ہے, اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا. The modern research, جدید جو ریسرچ تھی, have clearly shown that an atom is further composed of subatomic particles. جو ماڈرن ریسرچ ہے, جدید ریسرچ ہے, اس نے واضح ہمیں بتا دیا, دکھا دیا کہ ایٹم فردر ڈیکمپوز ہو سکتا ہے, اپنے پارٹیکل سے مل کر بنا ہوا ہے, جن کے نام ہیں electron, proton, neutron, ہیپیرون, نیوٹرینو, اینٹی نیوٹرینو, etc. More than 100 such particles are thought to exist in an atom. جدید ریسرچ والوں نے یہ دکھایا کہ ایٹم کے اندر بہت سے دوسرے چھوٹے چھوٹے پارٹ بھی ہوتے ہیں, اور وہ کتنے ہوتے ہیں, تقریباً 100 سے بھی زیادہ سب اٹامک پارٹیکلز ہیں, اور وہ وجود ان کا ہے پڑا اس کے اندر. لیکن ان کے اندر 3 ایسے ہیں جو فنڈامنٹل ہیں, بنیادی ذرات ہیں. However, electron, proton and neutron are regarded as the fundamental particle of atom. تو بنیادی ذرات ہیں. تو ایک آدھ سائنٹسٹ کی کچھ ڈسکوری تھی, وہ نیچے پڑھتے آتے ہیں, پھر اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. سویڈش کیمسٹ برزیلیس, ایک سویڈش کیمسٹ تھا جس کا نام تھا برزیلیس, ڈٹرمائن دا اٹامک میسز آف ایلیمنٹ. MCQs میں بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ برزیلیس نے کیا کام کیا تھا. اس نے ایٹم کے میسز معلوم کیے تھے, اٹامک میسز, اٹامک ماس پڑھ کے آئے ہو, نمبر آف پروٹان اینڈ نیوٹران, یا سم آف پروٹان اینڈ نیوٹران پریزنٹ ان دا نیوکلیس از کارڈ میس نمبر. کسی ایٹم کے نیوکلیس میں موجود پروٹان کی تعداد کو میس نمبر کہتے ہیں. وہی میسز, اٹامک میسز, کس بندے نے, غریب بندے نے, برزیلیس نے معلوم کیے تھے. A number of his values are close to the modern values of atomic masses. آج جو جدید دور میں اٹامک میسز کے ہمیں ایٹموں کے معلوم ہیں نا, وہ اس بندے کے معلوم کیے ہوئے کہ بالکل قریب ہیں, قریب ملتے جلتے ہیں. برزیلیس آلسو ڈیولپ دا سسٹم آف گیونگ ایلیمنٹس آف سمبل. برزیلیس نے ایک اور بھی اچھا کام کیا تھا. ہم غریب لوگوں کو ایک ایلیمنٹ کو پورا پڑھنے اور لکھنے کی بجائے اس نے ایک سمبل معلوم کر کے دیا. سوڈیم کا سمبل Na, ورنہ ہم لکھتے SODINAM, یا اس کو نیٹریم بولتے ہیں, تو اس کو پورا لکھنے کی بجائے ہم صرف Na کہتے ہیں, سوڈیم. کاربن CARBON کی بجائے ہم C لکھتے ہیں, کاربن. ہائیڈروجن کو HYDROGEN لکھنے کی بجائے صرف H لکھتے ہیں. تو اس بندے نے ہم غریبوں کا کام آسان کر دیا, اس نے جسٹ سمبل معلوم کر دیے تھے. برزیلیس نے 2 اچھے کام کیے, ایک میسج نمبر معلوم کر کے دیے اور دوسرا سمبل آف ایلیمنٹ معلوم کر کے دیے. یہ MCQs میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, بورڈ کے اندر پوچھی جا سکتی ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.